السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، اور تم سب ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہ کام آ سکے گی، نفس کوئی جان، عن نفس، کسی جان سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ یا کوئی معاوضہ، ولا، اور نہ، تنفعها، نفع دے گا اس کو، شفاعتاً، کسی کی سفارش، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، وہ سب مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت میں دیکھیں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں اور وہ ان پر پورا اترے، اور پھر جو ان پر انعامات ہوئے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت واتقوا یوما لا تجزی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123 میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم سب لوگ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی بھی انسان کسی انسان کے کام نہ آ سکے گی دنیا میں، چاہے وہ انسان کسی دوسرے انسان سے کتنی ہی محبت کیوں نہیں کرتا، کتنا ہی پیار کیوں نہیں کرتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ جائیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، خامند اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ بھائی بھائی کے پاس آ کر کہے گا نا کہ میں تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، دنیا میں تیری وجہ سے میں نے بہت غلطیاں بھی کی، بہت خطائیں بھی کی، صرف میں نے تیرا ساتھ دیا، تو آج تو میرا ساتھ دے دے، کوئی ایک دو نیکی دے دے، صرف ایک، ایون کہ ایسا بھی ہوگا کوئی انسان آ کے کہے کہ میری صرف ایک نیکی بڑھ جائے نا تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، تیرے سے ریکویسٹ ہے کہ تو ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں، تو تب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو وہ نیکی نہیں دے گا۔ دنیا میں والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ والدین بھی اپنی اولادوں کو بھول جائیں گے، اس دن صرف نفسی نفسی پڑی ہوگی، ہر بندہ صرف اپنی جان کو بچانے میں لگا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن تو ایسا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کو کام نہ فائدہ نہ دے سکے گی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا، ایون کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنی محبت اور پیار والا ہوتا ہے تو یہ خامند اور بیوی بھی جو ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایک نیکی کے آدھی نیکی تک دینا گوارا نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یقبل منہا عدل، یعنی وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کسی قسم کا بدلہ یا معاوضہ تک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے، کوئی انسان چاہے کہ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب بھر کر صرف جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے تو تب بھی اس دن اس کا اس معاوضہ، اس بدلہ یعنی اس رشوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، پھر آگے ہے ولا یقبل منہا عدل، ان دونوں کے درمیان میں شیئا، ان کچھ بھی، کسی قسم کا نہ بدلہ نہ معاوضہ، نہ کسی کا کوئی جو ہے محبت کرنا، دنیا میں کسی سے نسبت رکھنا، یہ سب اس دن کسی کام نہ آ سکے گا۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی ہیں تو دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آخرت میں صرف انسان کے اپنے اعمال جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کیا ہوگا، فرما برداری کی ہوگی، تو ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان پر رحم و کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے جہنم سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةُ، اس دن کسی کی سفارش بھی کام نہ آ سکے گی۔ اچھا، سفارش کا مفہوم جو ہے ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے
کہ ہمارا گھر کا کوئی ایک فرد حافظ بن جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو حافظ بنا لیتے ہیں، قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کر لے گا، اب چاہے ہم کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کریں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ہم نے جو پیر فقیر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری قیامت والے دن سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کا معیار کچھ اور ہے۔ نہ تو کوئی انسان اپنی مرضی سے سفارش کر سکے گا اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی دوسرے انسان کا نام لے سکے گا۔ حافظ بھی ہے نا، تو حافظ پہلے تو ہمیں اپنے اعمال اس طرح کے بنانے ہیں کہ کوئی سفارش اگر کسی کو حق ملے سفارش کا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کہ اس فلاں بندے کا بھی تم نے سفارش میں نام لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سفارش کی اجازت دیں گے نا، ساتھ ہی اس کو کہیں گے کہ مطلب فلاں فلاں بندے کی تم سفارش کر سکتے ہو، ان کی سفارش تم کر لو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کو سفارش کی اجازت مل گئی ہے وہ جس کی چاہے کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ انسان بھی صرف اسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن سفارش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو شفاعت کریں گے وہ صرف انہی لوگوں کی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوں گے، جو دنیا میں مگن ہو گے اور ہمیشہ دنیا میں اپنی منمانی کی شیطان کے نقش قدم پر چلے، تو قیامت والے دن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندے کی شفاعت کریں جس نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈالا اور دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا، ہمیشہ ظلم و زیادتی، ناانصافی، ہر برا کام کیا، تو قیامت والے دن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام لوگ جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا کو ہی خرید لیتے ہیں اور آخرت کے بدلے میں آخرت کو بیچ کے دنیا کو خرید لیا انہوں نے اور دنیا کو ہی ہو کر رہ گئے، تو قیامت والے دن جس طرح نہ تو ان کے کوئی انسان کام آ سکے گا، نہ ہی یہ کوئی معاوضہ یعنی بدلہ اور رشوت دے سکیں گے، نہ ہی کوئی ان کی سفارش کرے گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مدد دی جائے گی، یعنی وہ ہر طرح کی حمایت، ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی نصرت، ہر طرح کی شفاعت سے آری ہوں گے، بالکل بھی ان کو کسی قسم کی حمایت و مدد نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے رسول کا ہمیں فرما بردار بنائیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔